السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بزنس پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بھائی۔ علی بھائی نے 4 پیئر سے کاروبار سٹارٹ کیا تھا بیبی سٹیپ لے کے۔ آج ماشاءاللہ ان کے پاس 170 پلس پیئر لگے ہیں۔ ان کی سٹرگل، ان کی جرنی کیا ہے، ہم جانیں گے علی بھائی سے۔ اور ماشاءاللہ ان کے پاس اتنی بریڈ کوئی بھی باکس کھول لیں ان کا، اور ماشاءاللہ پرندے ہی پرندے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی کیا حال ہے؟ بس سب خیریت ہے بھائی، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ۔ اچھا علی بھائی، آپ نے 4 پیئر سے کاروبار سٹارٹ کیا تھا، آج ماشاءاللہ 170 پلس آپ کے پاس پیئر ہیں۔ جرنی کیسی رہی یہ ذرا ایکسپلین کریں۔ بھائی جرنی تو ہماری الحمدللہ مطلب ظاہر بات ہے ہارڈ ہی رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور ساری محنت کا پھل پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ صبر بھی بہت کیا، بہت زیادہ صبر کیا۔ 2 سال تک اگر کوئی بھی برڈز ہم نے بیچے نہیں، وہ اس لیے نہیں بیچے کہ ہم نے کہا کہ بھائی نہیں، اس کی پروڈکشن زیادہ کریں گے، ایک اچھے اسکیل پہ آئیں گے، پھر ہم جا کے کسی جگہ پہ سیل کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو اگر آپ بولیں کہ آپ چھوٹے سے آپ سیٹ اپ سے آپ بڑے سیٹ اپ پر جانا ہے تو صبر بہت ضروری ہے میرا بھائی۔ اچھا علی بھائی، آپ نے بیبی سٹیپ سے یہ لو برڈز کا آغاز کیا تھا، پہلی موٹیشن سے کیا تھا یا کمرشل سے کیا تھا، یہ ذرا نا بتائیں ہمارے جو نیو فینسیر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایکچولی کمرشل بھی ساتھ میں تھا اور موٹیشن بھی ساتھ میں تھا، اور اس سے زیادہ اچھی چیز میرے پاس تھا کہ میرے پاس بہت اچھی بلڈ لائن تھی کامن لاٹینو کی، جس کے اوپر میں نے فوسٹرنگ کی، اور آج یہ شیڈ کو میں نے 2 سال کے اندر بہت زیادہ پروگریس کیا اور بہت زیادہ اپ گریڈ بھی کیا اس کے اندر، اور ظاہری بات ہے انہی کے سر پہ میں نے اپنے شیڈ کو بڑھایا۔ اچھا علی بھائی، جو 4 آپ کے پیئر تھے، ٹھیک ہے، وہ کون کون سے تھے آپ نے یہ بتانا ہے، اور تب ان کی مالکیت کا کیا تھی، اور اس سے اب تک کتنا ارن کر چکے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک آپ نے بریڈ ماشاءاللہ روکی بھی 170 پیئر پلس ہیں آپ کے پاس، اس کے بعد آپ نے سیل بھی کافی کی ہیں، آپ کی میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں، ماشاءاللہ کارگو پہ کارگو کروا رہے ہیں، ذرا یہ بتائیں۔ جی الحمدللہ، بات ایسی تھی کہ میں نے جو سے 4 پیئر تھے میرے پاس جو پیل فیلو کے تھے، ان سے میں نے زیادہ تر میں نے اس لیے نہیں بیچے کیونکہ مجھے ان کو آگے بڑھانا تھا۔ اس کی وجہ کہ آپ کے پاس اگر 4 پیئر ہیں اور آپ نے اس کو 40 میں کنورٹ کرنا ہے، تو اگر آپ ان کو پہلے بیچنا شروع کر دیں گے تو آپ کیسے 40 پیئر ان کے لگائیں گے؟ اور میں نے حتیٰ کہ وہ سارے 4 پیئروں سے، جس میں سے ایک مجھے تنگ کر رہا تھا اور 3 جو سے چلے ہیں، میں نے ان کی فورسنگ اچھی کی ہے، اور جس کی فضل و کرم سے آج میرے پاس 30 سے 35 الحمدللہ اچھے پیل فیلو کے برڈز لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، مالکیت پھر نہیں آپ نے بتائی، تب اس کی مالیت کیا تھی؟ دیکھیں جی، بات ایسا ہوتا ہے ہر مالکیت جو سے ہوتی ہے نا وقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس ٹائم اس کی پرائزز کچھ اور تھیں، اس کے بعد کچھ پرائزز اور کچھ تھیں، اور آج پرائزز کچھ اور بھی ہیں۔ جو بھی پرائزز تھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا میں نے اس ٹائم ان سے فائدہ لیا، آگے ان کے بچوں سے فائدہ لیا، تو مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے میں نے انویسٹمنٹ کی تھی اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی کلچ میں نے وہ پوری کرنے کے بعد اس کے اوپر جتنا بھی آیا ہے وہ سارا میرا خود کا ہی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا علی بھائی، آپ کی انویسٹمنٹ کتنی تھی یہ تو ذرا بتائیں، کیونکہ آپ نے 4 پیئر سے کیا تھا، انویسٹمنٹ بھی کم ہی ہوگی، اب تو ماشاءاللہ 170 پلس پیئر ہیں تو انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے، یہ بتائیں۔ نہیں بھائی، میں نے انویسٹمنٹ کم از کم کوئی 40 لاکھ سے میں نے کام شروع کیا تھا الحمدللہ۔ 40 لاکھ سے؟ ہاں جی، 40 لاکھ سے۔ وہ اس لیے کیونکہ میں نے جو پیل فیلوز کے جو ان سے برڈز لیے تھے وہ میں نے کوئی سی چھوٹی موٹیشن میں نہیں لیے تھے، میں نے ظاہر بات سارے آف لائن ورکنگ کے میں نے پیئرس تھے میرے، اور اس کے بعد میں نے البائنو کرمنوز، اور اس کے بعد جو سا ہے بلو پیسل اور پار بلو فشریز اور سپلٹ اینوز، ان کے بھی ساتھ میں کمرشل بھی ساتھ میں رکھے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے ہر قسم کا برڈ اپنے شیڈ میں رکھنا تھا کہ ان فیوچر مارکیٹ اگر اوپر نیچے بھی ہوتی ہے تو میرے پاس ہر قسم کے پروڈکٹس اویلیبل ہوں۔ اچھا علی بھائی، ہم نے نیو فینسیر کو ایک اچھا میسیج دینا ہے۔ جو لو برڈ والے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لو برڈ بڑھ گیا ہے، رل گیا ہے، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ لو برڈ کی کیا مارکیٹ ہے ابھی بھی؟ یہ ذرا مجھے بتائیں۔ بھائی جون سے لوگ کہتے ہیں نا کہ لو برڈ بڑھ گیا یا لو برڈ ختم ہو گیا، یہ وہ لوگ ہی کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس ویلا ٹائم ہے اور دنیا میں کچھ کرنے کے علاوہ نہیں ہے، لوگوں کو ویران کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اگر آپ چیزوں کو پازیٹیو لے کے چلیں تو بھائی اس کام میں کاروبار میں فائدہ ہے، تو ہم لوگ اتنے پیسے لگا کے بیٹھے ہیں۔ اور اگر آپ گلوبل اگر چیک کریں تو ہر جگہ پہ کرائسس ہیں، تو اس کرائسس کے اندر اگر آپ کا کاروبار تھوڑا بہت بھی چل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ آپ کی ہوم بریڈ ہے، آپ نے کون سا بازار سے خرید کے آپ نے جو ہے مطلب کہ بیچنے ہیں،
یا اس کے اوپر آپ نے پروفٹ رکھنا ہے, جو بھی آئے گا آپ کا خود کا پروفٹ ہے. پہلے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہی لگنی ہے, اس کے بعد جو آنا ہے وہ آپ کا خود کا ہے. اچھا علی بھائی, اس وقت آپ کے پاس کمرشل کتنا لگا ہوا ہے یہ بتائیں ہمیں. میرے پاس کمرشل کوئی الحمدللہ کوئی کم از کم 40 سے 45 پیڑ لگے ہوئے ہیں کمرشل کے, اور پیل فیلو کے میرے پاس کوئی لگے ہوئے ہیں کوئی 30 ایک پیڑ میرے خالی لگے ہوئے ہیں پیل فیلو کے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ میرے پاس کامن لاٹینو کے کوئی 50 پیڑ لگے ہوئے ہیں. اور موٹیشن میں کتنے لگے ہیں یہ بھی بتائیں. موٹیشن کے اندر میرے پاس 30 پیڑ لگے ہوئے ہیں ابھی الحمدللہ. 30 پیڑ لگے ہیں. اور کمرشل میں کون کون سا پیڑ لگا ہے یہ بتائیں ہمیں. کمرشل میں میرے پاس سپلٹس کے بھی لگے ہوئے ہیں, ویژولس بھی لگے ہوئے ہیں, پاربلو بلائنڈ پیل فیلو کے بھی لگے ہوئے ہیں. مطلب میرے پاس اگر آپ دیکھیں گرین سپلٹ B1 اور B2 سپلٹ پیل فیلو میں سارے برڈز میرے پاس اوبلائن تکر پاربلو اوبلائن پیل فیلو تک میرے پاس اویلیبل ہیں. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ میرے پاس سارے برڈز لگے ہوئے ہیں. اچھا علی بھائی نے آج کہا کہ میں ایک ایسی آفر دوں گا لو برڈ کے ساتھ لو برڈ فری. آپ نے ویڈیو ہماری پوری دیکھنی ہے. اور علی بھائی 3 پیکج بتائیں گے. علی بھائی 3 پیکج بتائیں گے. اچھا علی بھائی آپ نے کچھ آفرز بتانی تھی ہمیں. سب سے پہلی آفر ہماری سستے سے سستی لو برڈز کی کتنے کی اور کتنے پیئر دے رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے لو برڈس اگر کسی کو نیو فینسر کو اگر ہم نے پروموٹ کرنا ہے یا بتانا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا ہے کہ وہ بلو فشر سپلٹ اینو, بلو پیسل سپلٹ اینو ان کے پیڑ لگائے, جس سے اس کو تجربہ بھی ہو جائے گا اور جس سے اس کو آگے کام کرنے میں آسانی بھی ہو جائے گی. اس کے اندر میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو میں 15,000 میں 3 پیڑ دے سکتا ہوں. 3 پیئر 15,000 روپے میں لو برڈز کے. جی, جب آپ کو یہ 3 پیڑ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس البائنو ریڈ آئی, البائنو بلیک آئی سپلٹ اور بلو فشر اور بلو پیسل بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے اندر پہلے کلچ کے اندر اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس بھی البائنو ریڈ آئی آ گیا, اس کی قیمت آج کی ٹائم میں 7,000-7,500 کا وہ بک رہا ہے. یہ نیو فینسر کے, یہ نیو فینسر کے لیے بتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ میں آپ کے پاس جو سے فشرز نکلتے ہیں اپنا اور جو سے پیسل نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا ایک کلچ الحمدللہ دور نہ جائیں 12,000 سے 13,000 روپے کا آپ کا ایک کلچ پڑ جائے گا. 12,000 سے 13,000 روپے کا ایک کلچ. اور سال میں کتنے کلچ آ سکتے ہیں؟ سال میں دیکھیں آپ 4 بھی لے سکتے ہیں, 5 بھی لے سکتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے ان کو فوسٹرنگ کی ہے, یا آپ نے ان کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ کوئی کامن لاچینو لگائے ہیں, یا آپ نے ان کو کیسا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے. وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر کہ اگر آپ بولیں کہ میں نے صبح کے ٹائم دانہ ڈال دیا, رات کے ٹائم جا کے دانہ ڈال دیا, پانی ڈال دیا, السلام علیکم کام ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو اس کو سافٹ فوڈ دینا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو اس کو پانی جو ہے ڈیلی چینج کرنا پڑتا ہے. ہر قسم کا آپ کو طریقے کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, پھر ہی جا کے کوئی پروگرس نکلتی ہے. تو اگر آپ بولیں کہ ہم صبح شام دانہ ڈال کے اس سے بریڈ لے لیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا علی بھائی ایک کلچ کتنے کا سیل ہو سکتا ہے یہ ذرا بتائیں. ایک کلچ آرام سے آپ کو نکل جائے گا. کوئی اگر آپ یہ والی پیئرنگ لیتے ہیں تو کم از کم کوئی 13,000 سے 14,000 تک کا آپ کا یہ آرام سے نکل جائے گا. اور اگر اس میں البائنو زیادہ آ گئے تو پھر یہ 20,000 تک بھی چلا جائے گا. 20,000 تک. اور آپ ایک سال میں 5 سے 6 عدد کلچ لے سکتے ہیں. آرام سے آپ لے سکتے ہیں اپنا. ہم نے لیے ہیں, ہم نے 5 بھی لیے ہیں, 6 بھی لیے ہیں. پر ظاہری بات ہے ہم لوگوں نے اے سی لگایا ہوا ہے, ہم لوگوں نے اچھا انوائرمنٹ رکھا ہوا ہے, کراس وینٹیلیشن ہماری اچھی ہے اپنا, جس کی وجہ سے ہمارے پاس بریڈ بھی اچھی آتی ہے اپنا. جب آپ ان کے اوپر زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اور آپ ان کے زیادہ کیئر کرتے ہیں تو آپ کے پاس بریڈ بھی بہت اچھی آتی ہے. اور علی بھائی جو دوسرا پیکیج آپ نے بتایا نا وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا, اور سستا بھی ہے نیو فینسر کے لیے, ان کی تو موجیں لگ جائیں گی. وہ والا ذرا پیکیج بتائیں ہمیں. اس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو ایک اچھا پیکیج دے سکتا ہوں. کریمینو ڈیکینو اس کا پیئر دے سکتا ہوں صرف 22,000 میں. 22,000 روپے میں ساتھ میں کوئی گفٹنگ بھی کر دیں نا. 22,000 میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو ایک کامن لاچینو کا پیئر میں ساتھ میں گفٹ دے سکتا ہوں, اور دونوں پیئر میں آپ کو ڈی این اے کے ساتھ دوں گا. تو آپ کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ڈبل پروڈکشن ہو جائے گی اس کے اندر. تو آپ کو جو بھی آپ کو آئے گے آپ کا پروفٹ ہی پروفٹ ہے اس میں. اچھا آپ نے 22 بتایا گا 25 بتایا مجھے, میں ذرا بھول گیا. 22,000 روپے. ہاں جی, میرے 22,000. 22,000 روپے میں. اچھا 22,000 اس نے انویسٹ کر دیا. اب اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بتائیں کہ سالانہ کتنا کما سکتا ہے. نہیں, میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں جو آپ کو ایک کلچ کے اندر
آپ کے پاس کریمینو آتا ہے یا ڈیکینو آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 برڈ ہی آنے ہیں. تو ان 2 برڈوں کی جو پرائس ہے آج کل کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو ہم اس کو 12,000 پکڑتے ہیں. 12,000 میں آپ کو اگر کریمینو آپ کا بک رہا ہے اور آپ کا ڈیکینو 11,000 میں جا رہا ہے, تو آپ خود دیکھ لیں 4 بچے بھی لگائیں تو آپ نے آرام سے 40 سے 45,000 روپے آپ نے کما لیا. یعنی کہ 20,000 لگا کے آپ کے پاس سے پیئر جائے گا, کلچ دے گا, آپ کی دانے کے بھی پیسے نکل جائیں گے, میڈیسن کے بھی نکل جائیں گے, اور آپ کی انویسٹمنٹ بھی پوری ہو جائے گی. ایسے ہی علی بھائی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا اپنا. اوپر یہ بات ہے کہ یہ اچھا پیئر ہے اور اس میں آپ کو اچھے پیسے آئیں گے. اچھا علی بھائی, آپ سے کوئی بائنگ کرتا ہے, آپ بائی بیک کریں گے ان سے اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تو؟ میرے پاس اگر ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تو میں ڈیفینیٹلی جن کو میں نے برڈز دیے ہوں گے میں ان سے پہلے برڈ لوں گا. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, میں نے کوئی تقریباً 150 پیس دیا کسی کو. میں نے جو ہے میرے پاس کم پڑ رہے تھے اور میں نے جن کو ساتھ میں نے کام شروع کیا ہوا تھا تو میں نے ان سے برڈز لیے کیونکہ وہ بھی میرے جاننے والے ہیں. ابھی جیسے میرے سے کوئی نیو فینسیئر برڈ لیتا ہے, اگر اس کے پاس آگے کسٹمر نہیں ہے, ہمارے پاس کسٹمر ہے, تو ہمارا پہلا رائٹ بنتا ہے اس سے لینا. اگر ہم اس سے لے کے ہم بیچیں گے اس کا شوق بھی بڑھے گا, یہ آگے اور بھی لوگوں کو بتائے گا, تو اس سے اس کا بھی روزگار چلے گا اور نیو فینسر جو آگے وہ لے کے آئے گا ان کا بھی چلے گا. اچھا علی بھائی, ہمارے نیو فینسیئرز کو بتا دیں کہ آپ پٹھے پٹھیے دیں گے یا بریڈر دیں گے, کیونکہ ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے. دیکھیں جی, اگر آپ بریڈر پہ لیتے ہیں نا اپنا تو ان کی پرائس تو بہت ہی ڈفرینٹ رہتی ہے, پر میں نے خود نے پٹھے لے کے ان کو بریڈر بنایا تھا, اور میں ابھی آپ کو پٹھے دے رہا ہوں جو ڈی این اے کے ساتھ پیئرنگ کر کے, اور ان کی جو ہے 5-5 6-6 ماہ ان کی ایج ہو چکی ہوئی ہے. تو ان نے آپ کے پاس جانا ہے تو اگلے اگست کے اندر, اکتوبر کے اندر دوبارہ سے سیزن شروع ہو جانا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے بریڈ آپ لینا شروع کر دیں گے. یعنی کہ دوبارہ بریڈ لینا سٹارٹ کر دیں گے. آپ کے پاس صرف 2 مہینے آپ کے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہوں گے اور بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے. ہاں جی, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ نے ان پہ محنت کی, اللہ تعالیٰ اس میں لازم برکت ڈالے گا. اچھا علی بھائی, طوطا بیچنا بہت مشکل ہے. نیو فینسر خرید تو لیتا ہے, وہ سیل کیسے کریں یہ ذرا بتائیں. آپ نے پہلا کلچ کیسے سیل کیا تھا یہ ذرا بتائیں. نہیں, یہ تو بات ایسی ہے نا کہ دیکھیں جو چیز آپ کے پاس آئی ہے آپ کو اس کو بیچنے کا پلیٹ فارم بنانا وہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا. ہاں جی, پر اس لو برڈز کے اندر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم اس بزنس کو چلا رہے ہیں, اور اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ اچھے اپنے برڈز کو پوسٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے پاکستانی عوام بھی ایسی ہے کہ اس کا رسپانس بھی بہت اچھا دیتے ہیں. وہ آپ سے خود کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ کی شیڈ پہ آتے ہیں, آپ کی کوالٹی برڈز دیکھتے ہیں, آپ کی پرائز ان کو سمجھ میں آتی ہے, وہ آپ سے برڈز دیتے ہیں. اور میرا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے برڈز کو اچھا اور ہیلدی رکھا ہوا ہے, ان کے چکس بھی اچھے آتے ہیں, وہ ایزیلی سیل بھی ہو جاتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے شیڈ میں کوالٹی ہے تو آپ کا برڈ ایزیلی سیل ہو جائے گا. ایسے ہی علی بھائی؟ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اگر آپ کے شیڈ میں کوالٹی ہے, آپ کے شیڈ کے اندر صفائی ہے, آپ کے شیڈ کے اندر کراس وینٹیلیشن ہے, آپ یقین مانیے کہ آپ کے پاس لوگ خود آئیں گے, برڈز لے کے جائیں گے. اور باقی رہ گئے کاروبار کی حالات کی بات, تو وہ تو وقت کے ساتھ ہر جگہ پہ ایسا ہے کہ کرائسس آئے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ مسئلے مسائل ہیں. پر آپ یہ دیکھیے کہ لو برڈ کی خوبصورتی کہ آج بھی لو برڈ بک رہا ہے, آج بھی لوگ ان کا شوق کر رہے ہیں, آج بھی لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں, آج بھی لوگ کراچی سے لوگ لاہور سے برڈ خرید رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کہ جو پروڈکشن ہمارے یہاں پہ ہو رہی ہے وہ شاید ان کے وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پہ یقین کیجئے کہ الحمدللہ پنجاب کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لڑکوں نے, ہمارے لوگوں نے, ہماری کمیونٹیوں نے اتنی اچھی پروگریس کی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے, اس کام میں لگن لگاؤ اور یقین مانے اللہ تعالیٰ برکت آپ کے کام میں خود ہی ڈال دے گا. اچھا علی بھائی, اب آ جاتے ہیں صداقت کی طرف. اس کام میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ تو مطلب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, اب آپ کیسے اس کو لے کے چلتے ہیں. اپنا پازیٹیو رہیں گے ہر چیز پازیٹیو ہوتی ہے, اگر آپ نیگیٹو رہیں گے ہر چیز نیگیٹو رہتی ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں او جی یہ طوطوں کا کام کرتا ہے, بھائی طوطوں کا کام کرتا ہے. اب آپ نے جب طوطوں کا کام سٹارٹ کیا تو لو برڈ رکھے تھے, آپ کے رشتہ داروں نے کیا نہیں کہ یار علی کی طوطے پال لے, پڑھیا لکھا ہے.
हाँ उसकी वजह ये है कि मेरे तो बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं अपना ये तोतियां दा काम कर रहे हैं ऐत की काम ही गए ऐसे मतलब फारक काम ही गए नहीं भाई। देखिए अगर आप आजकल देखें हर इंसान का शौक़ है। कुछ लोगों ने घोड़े जिन्होंने पाले हुए हैं घोड़ों की फार्मिंग कर रहे हैं, कबूतर की कर रहे हैं, हम लोग परिंदों की कर रहे हैं। हर एक का अपना अपना शौक़ होता है, हर एक का अपना अपना काम होता है। किसी के भी काम को आप गलत ना कहें, किसी भी इंसान को आप डिग्रेड ना करें। हर इंसान को आपको मोटिवेट करना चाहिए, फिर इंसान लाइफ में प्रोग्रेस करता है। मैं तो ये मानता हूँ अगर आपका ईमान अल्लाह पे है और आपको अपने काम पे यकीन है, यकीन माने आपके काम में खुद ही बरकत डल जाएगी। अब हमारा मेरे ख्याल से तीसरा पैकेज रह गया अली भाई, तीसरा पैकेज बताएं। देखिए उसमें पता क्या सीन होता है, उसमें है कि उसमें स्प्लिट्स वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है। अब मेरे पास ग्रीन स्प्लिट B1 और B2 स्प्लिट ओब्लाइन स्प्लिट पेल फेलो के लेके पार ब्लू ओब्लाइन पेल फेलो तक मेरे पास बर्ड्स अवेलेबल है। किसमें? पेल फेलो में। अब उसके अंदर जिसको भी मेरे से कोई पेयरिंग लेता है मैं उसको ये कह सकता हूँ अच्छी प्राइस रीजनेबल प्राइस में मैं उसको दूंगा। उसके साथ फोस्टर का पीस मैं लाजम दूंगा। पोस्टर का पीस आप लाजम देंगे? वो एज अ गिफ्ट आप समझ लें, एज अ सपोर्ट समझ लें। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर आपने ये लिया है आप इसके नीचे फोस्टरिंग करें और इससे आपका बिज़नेस भी और आपका काम भी डबल होगा, प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी, फ़ायदा आपको होगा, आपको फ़ायदा होगा। आपको ये याद होगा कि मैंने दिया है, आपने मुझसे लिया है, ज़ाहिर बात है मेरे लिए आप अच्छी बात ही बोलेंगे। बिल्कुल। और अगर आपका सेल नहीं होता, अली भाई के पास डिमांड आ जाती है और अली भाई आपको कहेंगे कि हाँ भी फाइक तेरे पास इतना बर्ड पड़ा है मुझे दे दे, मेरे पास क्लाइंट आया है, ऐसे ही अली भाई? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। बाहर से जो मैंने किसी और से जो लूँगा, ज़ाहिर बात है जिस इंसान ने मेरे से लिया होगा अगर उसके पास वो चिक्स अवेलेबल होंगे मैं उससे पहले लूँगा। उसकी वजह कि भाई उसका हक़ पहले बनता है, उसने मेरे साथ काम किया है, मेरे से ख़रीदा है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उससे पहले रब्ता करूं कि अगर भाई आपके पास है ये वाले अवेलेबल, और उसमें मैं कोई प्रॉफिट भी नहीं लूँगा। जो प्राइस में मैंने अपने बर्ड्स आगे बेचे होंगे मैं उसी प्राइस में उसके भी बेच दूँगा। अली भाई ये तो माशाल्लाह न्यू फेंसर को आपने बड़ी ऑफ़र करवा दी। हाँ जी, उसकी वजह सिर्फ यही है कि भाई मैंने तो कमा रहा हूँ उससे, तो अगर वो भी 2 पैसे कमा लेगा तो उससे मेरा फ़ायदा क्या है? मेरा फ़ायदा ये है कि वो आगे मोटिवेट करेगा लोगों को, आगे लोगों के साथ चलेगा, तो उससे ये होगा कम्युनिटी बढ़ेगी, लव बर्ड्स के शौकीन बढ़ेंगे, उससे उनके फैंसीज और आएंगे। अच्छा, लव बर्ड्स के जो शो होते हैं इसमें आप बहुत कम जाते हैं, ये क्या वजह है? अब बात ऐसे करने वाली है ना कि लव बर्ड्स के शो होते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है जाना। मैं नॉर्मली बिज़ी रहता हूँ अपने काम में और ख़ास तौर पे मैं तो फुल टाइम लव बर्ड्स का काम करता हूँ अपना, तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो भी हमने यहाँ से किसी को मैसेज भेज सके या यहाँ से हम कुछ काम कर सके तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अपना। अच्छा भाई, अली भाई ये लोग कहते हैं कि लव बर्ड का काम बहुत आसान है, 1 घंटा सुबह दें, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा दोपहर को दें, बल्कि दोपहर को भी छोड़ दो, 1 घंटा सुबह दे 1 घंटा शाम को दे। क्या ये बात सच है? नहीं नहीं, ये बात सच तकरीबन नहीं भी है। उसकी वजह अगर आपने 1-2 बर्ड्स रखे हुए हैं, 1-2 पेयर रखे हुए हैं, चले आपने अगर उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया मुश्किल नहीं है, पर अगर आपने ज़्यादा बर्ड है तो फिर तो आपको टाइम देना पड़ेगा। देखें जहाँ से आपने कमाना है तो इन पे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है ना? तो अगर आप इन पे मेहनत नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। अभी जैसे मैं अपने बारे में कह देता हूँ, मैं आपको, मैंने एज अ बिज़नेस शुरू किया था। लोग कहते हैं जी मेरा शौक़ था, मैंने एज अ बिज़नेस शुरू किया है। उसकी वजह मैंने बिज़नेस के लिए मैंने सोचा कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों कह रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया तो मैंने देखा इसके अंदर कि वाकई में इसके अंदर काम में प्रॉफिट भी है, फ्यूचर भी है, ठीक है। उसके बाद जब इनके बच्चे निकलना शुरू हुए, जब इन लोगों ने हैचिंग स्टार्ट की, जब मैं उनको हैचिंग जब मैं देखता था भाई इसने खाना नहीं खाया, इसने फीड नहीं कराया, इसको इधर शिफ्ट कर दो, उसको इधर शिफ्ट कर दो, उसके बाद मेरा शौक़ आया। उससे पहले मेरा बिज़नेस था, पर आज बिज़नेस प्लस शौक़, ये बात हकीकत इसलिए है कि आपको वैसे ही लगाव हो जाता है। आज जब इनको देखते हैं, आप इनके जब बच्चों चिक्स को देखते हैं, तब आपको और शौक़ होता है कि यार और निकलें और निकलें, और इनको कैसे पालना है, कैसे करना है। ये फिर आपको कुदरती तौर पे इनके साथ इन्वॉल्वमेंट आपकी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बिज़नेस प्लस शौक़ आपके पास, अगर ये चीज़ों का आपके पास होगा तभी आप इसमें सक्सीड करेंगे। अच्छा अली भैया, हमारी वीडियो माशाल्लाह काफ़ी लंबी हो चुकी है। आखिरी एक सवाल, आपका जब पहला तोता सेल हुआ था, पहले चिक सेल हुए थे, घर वालों का क्या रिएक्शन था?
دیکھیں بات ایسی کرنے والی ہے کہ میں نے جب دیا تھا تو میں نے ریئیکشن یہ تھا کہ میرا تو اللہ پہ ایمان تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ جب میں ان کو سیل کرنے کی طرف آؤں گا تو یہ اللہ کے حکم سے یہ لازم بکیں گے. اس کی وجہ میں نے پہلے سے پتہ تھا کہ مارکیٹ یہ لو برڈز کی اس نے عروج پہ ہی رہنا ہے اور یہ عروج اور پکڑے گی. آج اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ زوال آیا ہوا ہے, یہ غلط بات ہے. آپ میری بات لکھ لیجئے, یہ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے پچھلے سال برڈ ڈھونڈنے پڑے اور اس سال بھی ایسا ہی ہوگا کہ آپ کو پھر سے برڈ ڈھونڈنے پڑیں گے. کیوں؟ کوالٹی برڈز ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. آپ کا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا شیڈ ہے, پھر بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, ڈھونڈتے ہیں آپ. دیکھیں اگر آپ نے سوچا کہ میں نے اتنا بڑا شیڈ کر لیا تو اس کے بعد میں نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی, تو یہ بات بالکل غلط ہے. آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, اس کے اندر آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ آج کمرشل پہ ہیں آپ کو موٹیشن میں جانا پڑے گا, موٹیشن کے بعد آپ کو ہائر موٹیشن میں جانا پڑے گا. اگر آپ بولیں کہ میں نے یہ لگا لیے تھے بس میں اسی سے میں نے اب بریڈ لینی ہے اور اسی پہ گزارا کرنا ہے, تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اچھا علی بھائی, جو نیو فینسر آنے والے ہیں یا پرانے فینسر ہیں, ان کو ایک میسج پیارا سا محبت بھرا. دیکھیں نیو فینسر کے لیے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کام کو ترجیح دے سکتے ہیں اور اس کام پہ محنت کر سکتے ہیں تو آپ ضرور آئیے. آپ کو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. نقصان تب ہوگا جب آپ اس میں لاپرواہی کریں گے. لاپرواہی کریں گے تو ظاہری بات ہے کسی بھی کام میں ہو تو انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے. آپ اس میں ضرور آئیے, ہم لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. سپورٹ کرنے کے لیے میں جو بہترین سے بہترین پیئرنگ آپ کے لیے میں کر سکتا ہوں, مناسب سے مناسب قیمت کر سکتا ہوں. اس کی وجہ کہ آپ نیو فینسرز آئیں گے, اس کام کو اور سٹرونگ کریں گے اور یہ کام اور آگے بڑھے گا. اچھا علی بھائی, جو ہمارے چینل کی طرف سے آتا ہے ان کو کتنے % ڈسکاؤنٹ دیں گے؟ دیکھیے اگر آپ کی طرف سے کوئی آتا ہے, میں زیادہ بڑی بات نہیں بولتا کہ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے میکسیمم جتنا میں ڈسکاؤنٹ کر سکوں گا میں ڈیفینیٹلی کروں گا. اور اس کے ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کو میں پراپر گائیڈ بھی کروں گا. پراپر گائیڈ, وہ بھی آپ کو لائف ٹائم گائیڈ کریں گے. اچھا علی بھائی, اپنی لوکیشن اور نمبر بتا دیں. دیکھیے میری جو لوکیشن ہے وہ ہے لاہور سمن آباد, اور میرا جو نمبر ہے 0304140269. جس بھائی نے بھی رابطہ کرنا ہو وہ کبھی بھی رابطہ کر سکتا ہے, اور انشاءاللہ آپ کی طرف سے کوئی ریفرنس سے آئے گا وہ ہمارے لیے آنر ہوگا, اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنی طرف سے فل سپورٹ کریں گے. اچھا علی بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پالک شالک پا دو, وٹامن دے دو, انہوں نے پورے گھر کی سبزیاں دے دو, وٹامن ان کے پورے ہو جائیں گے. کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں بھائی, ہے بات ایسی کرنے والی ہے کہ آپ لوگ ان کو سبزیاں دے دو, یہ چیزیں دے دو, پر ان کی جو سی نیوٹریشن ہے اگر آپ وہ پوری نہیں کرتے ہو تو یہ آپ کو وہ رزلٹس نہیں دیں گے جو ان کو ایکچول دینے چاہیے. ابھی میں زیادہ تر اپنے برڈز کو الحمدللہ ان کی پوری ڈائٹ, ان کی پورے نیوٹریشنز میں سارے پورے رکھتا ہوں. موسٹلی میں یوز کرتا ہوں ویٹا فارم کے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پروڈکشن میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں, آپ کی فرٹیلیٹی میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. پر اگر آپ کہو کہ آپ نے یہ ڈالنے دانہ ڈال دیا اور وہ گیلا دانہ اور یہ سب کچھ وہ ہے, پر یہ جو ویٹا فارم ہے یہ زیادہ بہتر ہے لو برڈز کے لیے. اور اس کے ساتھ آپ اچھی جگہ سے خریدیں, سیل پیک خریدیں. یہ نہیں کہ اس کی سیلیں اتری ہوئی ہیں, کھلے پیکٹس نہ لیں, جو ٹرسٹڈ لوگ ہیں ان سے لیں, تو وہی ان کو آپ فیڈ کروائیں اور وہی آپ ان کو سافٹ فوڈ میں ڈال کے دیں. آپ کو بہت بہترین رزلٹس یہ دیں گے. لو برڈ کی پرائز ڈاؤن ہو چکی ہے, سیزن نہیں ہے, لیکن جب سیزن آتا ہے لو برڈ کی پرائز ڈبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے. یہ سچ ہے؟ تو بات تو حقیقت ہے نا. دیکھیں نا, اب آپ ابھی جیسے بقرہ عید ہے, تو اگر آپ بقرہ عید کے بعد اگر آپ بکرے لینے جائیں گے ان کی پرائزیں بہت زمین پہ ہوں گی. جب بقرہ عید سے پہلے آپ لینے جائیں گے, مطلب آنے والی ہے, تو جب آپ جائیں گے تو اس کی ہائی ہوئیں گی. تو ظاہری بات ہے ان کا بھی یہی ہے نا, جب سیزن آنے والا ہوتا ہے جو شوقین لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا لگانا ہے. پہلے تو جو اچھا بریڈر ہوگا وہ اپنی پہلے پیئرنگ پوری کرے گا. جب اس کی پیئرنگ پوری ہوگی جو باقی کے جو ایکسٹرا برڈز ہوں گے وہ بیچے گا. اور جس انسان نے خالی سوچا ہوا کہ نہیں بھائی میں نے جو ہے نا ابھی جو برڈز ہے نا میں بعد میں لوں گا, تو ظاہری بات ہے جب اینڈ پہ آئے گا وہ تو اس کو پرائسز تو پھر اس کے حساب سے ملیں گی نا. اچھا علی بھائی, جو بیماریاں آتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں, یہ ذرا بتائیں. دیکھیں جی, بیماریاں تو پھر ایسے ہی آتی ہیں نا جب آپ نے اپنے شیڈ کو صفائی نہیں رکھنی, آپ کی کراس وینٹیلیشن نہیں ہے, اور آپ نے مطلب نیسٹنگ صاف نہیں کرنی ہے, تو ظاہری بات ہے پھر تو بیماریاں تو پھر آئیں گی, وائرسز تو پھیلیں گے. آپ دوسرے شیڈ سے کوئی برڈ لے کے آئے ہو, ڈائریکٹ آپ نے اپنے برڈ پہ ڈال دیا ہے, اب پتہ نہیں وہ کون سے حالات میں تھا, کیسا تھا آپ کا اچھا بھلا برڈ جو سیٹ اپ ہے وہ سارا اجڑ پجڑ جائے,
تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جب آپ کوئی دوسرا لے کے آتے ہیں کسی دوسرے شیڈ سے، اس کا آپ کوارنٹین کریں اور اپنے شیڈ کو آپ صاف رکھیں، کراس وینٹیلیشن اچھی رکھیں، اپنی نیسٹنگ آپ اچھی رکھیں، تو ظاہری بات ہے آپ وائرس سے بھی فری رہیں گے اور آپ کے برڈس بھی ہیلدی رہیں گے۔ اچھا علی بھائی، کوارنٹائن کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ مطلب 7 سے 10 دن کا اگر آپ نے کسی کو کرایا، وہ آپ کی سیفٹی کے لیے، کیونکہ زیادہ تر برڈز جو ہے نا وہ اپنے ساتھ دوسری جگہ سے وائرس کنٹین کر سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو کوارنٹین کیجیے اپنے شیڈ میں ڈالنے سے پہلے۔ اچھا علی بھائی، جو آئی انفیکشن لو برڈ میں بہت زیادہ آتا ہے، یہ کیسے آتا ہے اور ان کے لیے کون سی دوائیات استعمال ہوتی ہیں؟ میرے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے میرے اوپر کہ ابھی تک میں نے ان چیزوں کا سامنا ابھی تک نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے شیڈ میں صفائی، کراس وینٹیلیشن اور ہر چیز کی میں نے دھیان رکھا ہے ان کا، کیونکہ بھائی سیدھی بات ہے، جیسے انسان اپنا دھیان رکھتا ہے ویسے آپ اگر ان کا دھیان رکھیں گے تبھی آپ جو ہے نا کامیاب ہوں گے۔ اور اگر آپ کی جو سوال تھا کہ آنکھ کا جو ہے، تو وہ اس کے لیے زیادہ تر گلاب کا عرق اگر استعمال کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور سیفٹی پرپز کے لیے میں آپ یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کیجیے کہ اپنی جگہ کو آپ صاف رکھیے۔ وٹامن کون سی استعمال کرتے ہیں؟ آپ نے وہ تو پہلے بتایا نہیں، پالک شالک کا تو میں نے پھر بھی آپ سے پوچھا تھا، پالک شالک دے دیں، تو ذرا بتائیں وٹامن کون سے استعمال کرتے ہیں؟ وٹامن تو یہی میں نے سمجھایا نا کہ زیادہ تر ہم لوگ لے کے آتے ہیں اپنا، ظاہری بات ہے برانڈیڈ ہی ہوتا ہے اپنا، امپورٹنٹ ہونا چاہیے اپنا، ٹھیک ہے۔ ویٹا فارم کے میں یوز کر رہا ہوں اور مجھے اس کا بڑا بہترین رزلٹ ہے، اور اللہ کا شکر ہے اپنا بریڈ بھی اچھی لے رہے ہیں، ایگز بھی فرٹائل ہو رہے ہیں۔ ہاں انفرٹیلٹی بھی آتی ہے، یہ نہیں کہ میری نہیں آئی ہے، میری بھی آئی ہے، پر دیکھیں نا جاندار چیز اگر آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ کو اپنا دل گردہ جو ہے نا بڑا کرنا چاہیے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جاندار چیز ہے، تو ہم نے اس کا ایسے ہی دھیان رکھنا ہے جس طرح آپ اپنا دھیان رکھتے ہیں۔ تو یقین مانیں اگر آپ کا ایمان پکا ہے، آپ کو انشاءاللہ آگے راستے بھی آپ کے اچھے ہوں گے۔ جی تو ناظرین، آج ہم نے علی بھائی سے بات کی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو علی بھائی کے ساتھ ایک اور ہوگی، اور وہ ان کے دوسرے شیڈ پہ ہوگی، ایسے ہی علی بھائی؟ جی میرے پاس ماشاءاللہ 2 شیڈ ہے، ایک یہ ہے اور ایک میرا دوسرا شیڈ ہے، وہاں پہ میری کالونی بھی لگی ہوئی ہیں، کیونکہ میرے پاس برڈز الحمدللہ بہت زیادہ ہے، اور میں نے جو ہے ان سے ہی پروڈکشن لے کے انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم علی بھائی کے دوسرے شیڈ پہ موجود ہوں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اگر آپ کو یہ والی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور علی بھائی سے بائنگ کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔